السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدر اجلاس گرامی قدر اور علماء کرام معززین و مکرمین اور منتظمین ذی احترام جمعیت اہل حدیث منگلور اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا اور ان کی تمام ذیلی تنظیمیں اور شاخ ہیں، اور اس معزز شہر کے انتہائی باوقار باسیوں اور اس عظیم الشان اہم اجلاس کے شریک ہونے والے میرے بہت ہی اچھے اور فاضل خطبہ اور مقالہ نگاران اور موجہین و مرشدین، اور وہ علماء جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور خاص طور پر یہ مجلس علماء کانفرنس انہی کے لیے منعقد ہوئی ہے، وہ تمام ہی معزز حضرات، تبصرے بہت ہوتے ہیں، اور ان تبصروں سے متعلق اگر بات کی جائے تو یہ صاف صاف کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پر تبصرے جو ہوتے ہیں وہ سلفی منہج اور اصول کے خلاف ہوتے ہیں۔ تبصرے ہونے ہی نہیں چاہیے بہت زیادہ۔ یہی حال ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں، یا جو سوالات ظاہر کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی اور اس سے بھی بڑھ کر کے اس کے جوابات بھی حاضر ہوتے ہیں فوری، یا ان کا جواب دینا ضروری سمجھ کر کے جواب دیا جاتا ہے۔ یہ سب بھی سلفی منہج سے بہت زیادہ میل نہیں کھاتا۔ موجودہ حالات میں یا کسی بھی دور اور زمانے میں اسی طرح کی چیزیں رہی ہیں جو سلفی منہج کے خلاف رہی ہیں یا سلفی منہج کے مطابق سمجھنے کی رہی ہیں۔ حالات زمانے کا نام ہی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، منطق تو پڑھی نہیں لیکن تھوڑی موڑی جو پڑھی تھی، کہ حالات تو نام ہی ہے کہ ہر وقت بدلتے رہے۔ موجودہ حالات کیا، ہر وقت حالات، ہر لمحے ہر سیکنڈ حالات بدل رہے ہیں اور بدلتے رہے ہمیشہ۔ العالم متغیر، یہ زمانہ اور عالم کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہر لمحے تغیر ہوتا ہے، اور وہ یہ سلفیت ہی کیا، وہ اسلام ہی کیا، جو ہر لمحے بدلتے حالات کو وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے اور ان حالات کو صحیح طریقے سے جاننے کے بعد برت نہ سکے۔ اصل سلفیت وہی برتنا ہے۔ یہ علم بھی جس کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، اور علم کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس کی، اور اللہ کے نبی کو بھی یہی حکم ہوا۔
لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ علم بڑی خراب چیز بھی ہے، دو دھاری تلوار ہے۔ اگر عمل سے وہ مقرون نہ ہو، اور عمل کون؟ جو مقبول ہو، اور کیا ہو؟ مصالح، مقتضیات، حالات اور ہر طرح کے معاملات میں صحیح فٹ اترتا ہو۔ اور اول اور آخر چیز یہ ہے کہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اللہ جل شانہ کے ہاں مقبول بھی ہو جائے۔ آخری چیز یہی ہے۔ رب کی عبادات کا بھی کل یہی خلاصہ ہے، معاملات کا بھی کل یہی خلاصہ ہے۔ اللہ جل شانہ کے اس دین کا اور اللہ جل شانہ کی مرضی کا کل معاملہ یہ ہے کہ اس کی مرضیات کے مطابق یہ سب چیزیں انجام پا جائے۔ اسی لیے وسیع معنی میں نہیں، حقیقت میں دین وہی ہے، عبادت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہر کام انجام دے لیا جائے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو سیاست کا جھگڑا کھڑا ہے اور عبادت کا جھگڑا کھڑا ہے، دین کچھ اور ہے، سیاست کچھ اور ہے، اس پر بہت کچھ جاننے، کہنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہمارے عزیز نے یہ کہا ہے کہ آپ کو عنوان ہے اور 20 منٹ میں سب کچھ عنوان کی وضاحت کرنی ہے، تو میں نے ان سے جب کان میں کہا تو میں نے ان کے کان ہی میں کہا کہ وہ عنوان بھی بہت لمبا ہے، مجھے آج بتایا انہوں نے، موجودہ حالات میں دعوت اہل حدیث۔ موجودہ حالات، موقع ملا تو چند جملے کہوں گا۔ اور دعوت اہل حدیث ہے کیا، یہ جاننے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس کو اب اس کے امتیازات، اس کا امتیاز کیا ہے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور اہل حدیث کے امتیازات اور اس کی دعوت کے امتیازات، خود اہل حدیث کون ہیں، کب رہے، کن امتیازات کے ساتھ، سارے ادوار کے اور حالات کا مقابلہ ہی نہیں کیا، بلکہ اس میں صحیح رہنمائی فرمائی ہر زمانے میں۔ ایسا نہیں کہ آپ کچھ زمانے ایسے ہیں خود ہندوستان کے اندر کے بہت سے لوگ خالی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں اہل حدیث دعوت تھی ہی نہیں، ادھر عرب شروع میں آئے تھے، وہ ایک زمانہ تھا جو ساحل مالابار یا کہہ لیجئے کہ منگلور ان سے گزرے تھے، اور وہ حالات تھے، اور کچھ محمد بن قاسم کے ساتھ آئے ہوں گے، اور اس کے بعد پورا گیپ رہا، اور اس کے ساتھ ہی جب یہ مغل آئے، اور اس کو دوسرے لفظوں میں کہیے کہ مغلوں کے علاوہ جو تاتاری جن کو کہتے ہیں وہ آئے، تو یہ سارے ادوار سے ایک چھلانگ لگا کر کے پھر آ کر کے آخری زمانے شاہ صاحب وغیرہ تک آتے ہیں، بیچ کے سارے ادوار کو خالی قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں تو کہیں سے کوئی کڑی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اصلاح اور افساد کی جو تاریخ ہے اس میں یہی سلفی منہج، اہل حدیث منہج ہر دور میں کارگر رہا ہے۔ بہرحال میں عنوان سے متعلق باتیں کر رہا تھا، اس کے بعد ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں امکانات کیا ہیں، امکانات ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے سلفی دعوت کے لیے۔ وہ تو جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ کوئی ایسا نازلہ اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں اللہ جل شانہ کے اس دین کے اندر ہدایت نہیں ہے، اور جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو اللہ جل شانہ نے جس چیز کے لیے برپا کیا اہل اسلام کو، اب ٹھیک ہے اہل اسلام جیسے انسان کو برپا کیا تھا، اور یہ تھا کہ وہ ساری مخلوق کے لیے وہ رحمت بنے، رہنما بنے، تو اس میں فرق، ملل، مذاہب، ادیان اور دھرم بنا لیے۔ اسی طریقے سے جو اصل مکلف تھے مسلمان یا اسلام تھا، اس میں فرقہ بندیاں ہو گئیں، الگ الگ ہو گئے، تو یہ ہر لمحے کا کام تھا اور یہ ذمہ داری تھی۔ اس لیے امکانات کا مت پوچھئے، اس کے بلکہ ایک بات یاد رکھیے گا،
اور اس وقت کبھی بھی یہ جتنے فسانے اور فسادات بیان کیے جاتے ہیں یا پیش آتے ہیں، اس میں جب جس کو آپ حالات کہتے ہیں کہ حالات کا تغیر، یا کہتے ہیں کہ زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے، اس کے ساتھ بدلنے کی بات کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ حالات دیگر گوں ہو گئے ہیں، اس وقت گویم بمشکل نہ گویم مشکل ترس، کہ کہتے ہیں تو مشکل ہے اور نہیں بولتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ سخت اور مشکل ہے۔ یہ حالات کا سنگین ہونا یا حالات کا بدلنا، یہی آپ کے لیے حقیقت میں چانس پیدا کرتا ہے۔ سلفی دعوت کے لیے فطری دعوت ہے، اس لیے سارے راستے کھولتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھیے، جب کوئی حادثہ، اور حادثہ ایسا کہ اس پر سارے حادثات قربان کر دیے جائیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ان اشد الناس بلاء، یہ سلفی حضرات کو اور سلفی ائمہ اور دعات کو اور سلفی علماء کو خاص طور پر جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ تو جانتے ہیں کہ جیسے اور لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا ایک خاص اسی کو دین سمجھتے ہیں، اور وہ بھی خاص انداز میں مبالغے اور افراط و تفریط کے ساتھ۔ آپ کے ہاں وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے نبی اگر سب سے افضل ہیں تو سب سے زیادہ آپ حالات سے بھی دوچار کیے گئے تھے۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، اگر سارے انبیاء کے وہ خلاصہ ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، تو آپ سارے مسائل و مشکلات جس سے انبیاء دوچار ہوئے، ان سب کا بھی کسی نہ کسی حیثیت سے آپ کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ ثم الامثل فالامثل، امثل میں آپ کس کو لیتے ہیں؟ جو اقرب الی السنہ ہو، اقرب الی سنت رسول اللہ ہو۔ یہ موٹی موٹی چیزیں جب نہیں جانیں گے تو آپ گھبرا جائیں گے اور حالات کا شکوہ کریں گے، حالات میں کمپرمائز کریں گے، حالات میں آپ مصلحت اور مداہنت کے نام پر مصلحت برتیں گے، حالانکہ مصالح سے دنیا میں کوئی عمل اور خالی نہیں ہے، لیکن وہ مداہنت کی طرف جب جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے یہ سارے چانسز ہیں، سارے امکانیات ہیں، اور جس قدر حالات بدلتے ہیں اسی تیزی کے ساتھ آپ کے امکانیات بھی تیز ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں۔ اور رہ گئے اقدامات، تو اب انسان کے لیے جب امکان ہی امکان ہو، ہر حادثہ اس کے لیے سرخروئی نہیں بلکہ اقدام کی دعوت ہی نہیں، راستہ صاف کرتا ہو، تو پھر یہ بتائیے اقدامات کا کیا مسئلہ ہے؟ اسی لیے آپ ایک اچٹتی نظر انبیاء کرام کی زندگی پر ڈالیے۔ منہج الانبیاء وہی منہج الاسلام ہے، وہی منہج السلفین و اہل الحدیث ہے۔ یہ ہم کبھی بھی اس سے دور نہیں ہوتے۔ انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم جس کو ہم کہتے ہیں، انعمت علیہم کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اور ایک سلفی عالم کا طرہ امتیاز یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھ کر کے انہی بنیادوں پر اپنے آپ کا برپا کرے۔ بات بہت طے ہے، لیکن میں حالات کے بارے میں ایک عربی شاعر کا ایک شعر پڑھتا ہوں، اور سب عالم ہی ہیں اس وقت، تھوڑے سے ہیں لیکن سب سمجھدار ہیں۔ ان اتجہت الی الاسلام فی بلد تجدہ کالطیر مقصوصا جناحہ، اور جب مسلمانوں کا حال کٹے ہوئے پرندے کے ڈینوں کی طرح ہے کہ کراہنے کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی، اور اسی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں، تو یہ بتائیے پورے عالم کا اور پوری انسانیت کا کیا حال ہوگا؟ جو آئے تھے راہ دکھانے، وہ انہی کا حال یہ ہے، ان اتجہت الی الاسلام فی بلد، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان حالات میں کیوں پیدا ہوئے ہیں تو سلفی حضرات خاص طور پر سنیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے وہ ملل ذکر کرتے ہیں اور امم ذکر کرتے ہیں، اور پھر بات کہتے ہیں کہ ہر دور میں ایسے اسلام رہنمائی کرتا ہے، سلفی کرتے ہیں، سلفیت کرتی ہے، تو اس کو بھی جاننا چاہیے۔
اور جہاں جہاں یہ سلفی قافلہ جہاں رکتا ہے وہاں سانس رک جاتی ہے انسانیت کی۔ یا اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں جس کے ہم شکوہ کرنا ہے، یا جس کو کہتے ہیں امکانات ڈھونڈ رہے ہیں، امتیازات اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور اقدامات کے لیے ہم اقدام کرتے ہیں تو الجھ جاتے ہیں، اقدام نہیں کرتے تو اس سے زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو اس کو بھی کسی عربی شاعر نے کہا ہے، اس کو الا لیت شعری ما ترى روح احمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر کا نام نہیں ہے۔ الا لیت شعری ما ترى روح احمد اذا طالعتنا من علی او اطلتی واکبر ظنی لو اتانا محمد، موجودہ حالات میں وَأَكْبَرُ ظَنِّي لَوْ أَتَانَا مُحَمَّدٌ لَلَاقَ الَّذِي لَاقَاهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ۔ دیکھ لیجئے آج ایک سلفی سے کیسے جوجھ رہا ہے، ایک مسلمان سے کیسے باہم دست و گریباں ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان سے کیسے ہے۔ یہ سب مسلمانوں سے ہے کہ اس مسلمان امت کو عالم بالا سے تاک اور جھانک کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد علیہ السلام دیکھ لیں۔ لَلَاقَ الَّذِي لَاقَاهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ، تو اتنے تبصرے تو مکے کے، یہ تو ساحر اور مجنون کی جب باتیں کر رہے تھے، چند ہی چیزیں تھیں جو الزام لگائے گئے تھے، وہ بھی چند لوگوں کی طرف سے، اللہ کے نبی پر یا صحابہ کرام پر۔ یہ حالت ہے، اور اس وقت اندرونی طور پر کتنا ہے۔ لَلَاقَ الَّذِي لَاقَاهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ، دوسروں کو چھوڑیے، آپ پہلے اندر کو دیکھیے کہ اندر ہو کیا رہا ہے، اور ایک دوسرے پر کتنے احکامات صادر ہم کر رہے ہیں، قرآن و حدیث وہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ لَلَاقَ الَّذِي لَاقَاهُ عَدَلْنَا عَنِ النُّورِ الَّذِي، اسی نور کو تلاشنا ہے، یہی سلفیت ہے، اور اسی کو جاننا ہے۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ اس کو تقوی کی بنیاد پر کریں، شریعت کی بنیاد پر کریں۔ درجنوں ضابطے انہوں نے بیان کیے ہیں، ان ضابطوں کو آپ صحیح طریقے سے دیکھیں اور پرکھیں تو سمجھ میں ساری چیزیں بہت واضح طور پر آ جائے گی۔ ہم کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اسلام کا خلاصہ ہم نے کئی اہم مجلسوں میں جو غیر اہل حدیث ہیں اور امام ابن تیمیہ کو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے، اور اتنا ظالم مذل لکھا ہے، بلکہ وہ قرآن کی آیت بھی فٹ کہ کیا ہے، رابعہم کلبہم وخامسہم کلبہم وسادسہم کلبہم، یہ سب ابن تیمیہ ابن قیم اور آپ کے نواب صدیق حسن پر عقائد کی کتاب ہے، اس کو فٹ کیا ہے۔ اس حد تک ان لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ایسی بات، اور یہی حق ہے، اور انہی بنیادوں پر کسی مسئلے کا حل تلاشا جا سکتا ہے۔ خود اس کی توجیہ ان کے شاگرد جو شارح علوم ابن تیمیہ کہے جاتے ہیں ابن قیم، ان کے ہاں دیکھیں گے تو مولانا نماز کے سلسلے میں کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو کون سی دعا، اور دو ثنائیں جو پڑھی جاتی ہیں، اللہم باعث بینی والی، اور یہ دوسری جو چھوٹی والی دعا ہے جو عام طور پر آج کل زبان پر چڑھ گئی ہے، کہا کہ یہ کس نماز میں اور کن حالات میں یہ زیادہ اوفق ہے اور یہ کس زیادہ اوفق ہے۔ ہم جیسے سلفی لوگ الجھنا آئیں تو سرے سے کہتے کہ وہ تو بخاری کی روایت ہے اور فلاں یہ میں ہے، ابن تیمیہ جیسا آدمی ایسے کیسے کہتا ہے، یا ابن قیم اس کا شارح کیسے کہتا ہے۔ بڑی عجیب کشمکش ہے، اور دوسروں کے بارے میں کیا بات کہی جائے، ہم اندر کا معاملہ بھی بہت کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سلجھا ہوا ہو، بہت زیادہ ہم پڑھتے ہوں، بہت زیادہ اس پڑھنے کے بعد سنیے گا غور سے کڑھتے ہوں۔ پڑھنا بھی بہت اہم نہیں ہے، کڑھنا بہت اہم ہے، پڑھ کر کے کڑھنا۔ اور وہی چیز ہے جو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی اتباع ہر معاملے میں، لیکن اپنے مطلب سے نہیں، کس سے؟ فہم صحابہ کے مطابق۔ اور یہ فہم صحابہ کیا ہے بھائی؟ فہوم و عقول اور فلسفات اور فقہیات اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں ہیں، پڑھ ہی نہیں سکے گا انسان، ایک پوری ٹیم مل کر کے نہیں پڑھ سکتی ہے، دل سے پڑھے تبھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ کیا تھا ان فقہیات اور ان معاملات اور نصوص کے ساتھ جو تعامل تھا، عملی چیز تھی، اور
سلف کی کتابوں کو اگر بہت غور سے پڑھیں گے تو موجودہ حالات میں اس کا ایک ہی چیز سمجھ میں آئے گا، یعنی عملی طور پر وہ کیسے کامیاب تھے۔ کل فقہ، سب سے بڑی فقہ یہی ہے کہ آپ نے جو علم سیکھا ہے، صحابہ کے فہم کو بھی سمجھا ہے، تو اس فہم کی تطبیق کیسے ہوگی اور عملی تعبیر کیا ہوگی، عملی کیسے ہم اتر پڑیں گے۔ وہ اسلاف کی زندگی میں ایک ایک قدم پر ابو بکر و عمر میں بھی اختلافات ہوئے اور ان کے زمانے میں بھی تھے۔ موجودہ حالات میں لکھ دیا، موجودہ حالات میں کیا چیز ہے یہ؟ ہر آدمی لے کر کے ایک مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سمجھ رہا ہوں اور اس کو سمجھے بغیر کوئی کام چل ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں ہے، اس میں سلف کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا عمل تھا ان کا، ہونا کیا چاہیے۔ جتنی صرف اتنا سوچ لیں کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر مسئلے میں سوال کریں اور ہر مسئلے پر سوال کریں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا جواب دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو سوال کا جواب دیتے دیتے وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ کر کے جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے 10 واقعات ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جبریل امین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ عرش بری کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس وقت بھی ذکر کرتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ 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 عَنِ الْمَحِيضِ عَنِ الْأَحِلَّةِ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ کہاں سے یہ مسائل ہیں؟ اب ہمارا مسئلہ، اب دیکھیے میں داخل صف سلفی کی بات کر رہا ہوں، کتنے سوالات ہو رہے ہیں اور کتنے جوابات اس کے آ رہے ہیں اور کن کن مسائل میں آ رہے ہیں۔ اس میں کم سے کم ایک ادنا عام مومن کی ہے، کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ مولانا نے بڑی اچھی اچھی مثالیں دی ہیں کہ وہاں عرب دنیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہے، اور عجیب الہامی چیز ہے، کئی تنظیموں کے ساتھ بیٹھے تھے، کہا کہ مولانا اس پر تھوڑا کم کلام ہونا چاہیے، کلام تو شروع کر دیا ہوگا، یہ کلام کم ہونا چاہیے۔ ٹھیک یہی ہوا کہ بابری مسجد کے جتنے دلائل ہمارے پاس تھے، جتنے وثائق ہمارے پاس تھے اور جتنے مستندات تھے، اس کی بنیاد پر پہلے دن جیت جانا چاہیے تھا۔ اب 20 کروڑ ایک احتیاط یا کہیے کہ تاریخ کے مطابق 20 کروڑ، اور کل عرب کتنے ہیں؟ چند کروڑ نہیں ہے، ایک صوبے کے آدھے نہیں ہیں، ہمارے ایک صوبے کے 38-39 صوبوں میں سے 20 کروڑ لوگوں نے کس بنیاد پر کہاں کہاں کمپرمائز کیا اور کیسے کیسے کیا؟ عقلائے زمانہ کہلا رہے ہیں، فقہائے پتہ زمانہ کہلائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، کن بنیادوں پر آپ یہاں سیانہ کہلا رہے ہیں، امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ سب اسی طرح کے لوگ تھے، اعلیٰ درجے کے لوگ، اعلیٰ تنظیموں کے لوگ، اس میں بغیر سلفی خلفی اور پتہ نہیں اور کون کون، یہ ساری چیزیں تھی۔ لیکن کیا ہم داخلی طور پر ان سوالات کو اٹھا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ اچھا پھر فتن کو ہم اتريد ان يكذب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول جھٹلا دیے جائیں؟ صحیح مثال دیا ہے سفیان ثوری کی اور امام مہدی کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ سوچے بھلا، اس وقت 50 حدیثیں خود داخل صف سے جھٹلائی جا رہی ہیں کہ فتن اور ملاحم اور کیا، ان ساری احادیث کو آپ ہر واقعے کے اوپر فٹ کر رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، اور وہ تفسیر اس طرح سے آ ہی نہیں رہی ہے۔ اسی لیے یقینیات، بدیہیات اور اس سے آگے بڑھ کر کے یقینیات کے ساتھ یہ سب ہونے کے بعد آپ انتظار کریں، آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیسے چل رہا ہے۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ اشعار بہت سے تھے جو ہم بتا رہے تھے کہ امت میں، آخری شعر اس کا پڑھ دیتا ہوں، یا ایک اور شعر کہ عدلنا عن النور الذی جاءنا به کما عدلت عنہ قریش فضلت، اور اس کا کم سے کم اور آخری درجہ یہ ہے کہ تقوی ہو۔
لعلکم ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. ورنہ علم ہمارا رکنے نہیں آ رہا ہے، زبان رکنے پر نہیں آ رہی ہے، تبصرے رکنے پر نہیں آ رہے ہیں، تحلیلات و تجزیات کی بھرمار ہو رہی ہے، اور ہر قضیے میں ہو رہی ہے جو کل اصحاب صفہ مل کر کے اور اصحاب شورا صحابہ کرام اور اللہ کے نبی مل کر کے نہیں کر سکتے تھے. یہ بہت زیادہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے. آئیے میں اقدامات جو آپ چاہ رہے ہیں اس سے ہٹ کر کے امکانیات تو بتایا. امکانیات میں کیا ہے، میں ایک جگہ دعوت و تبلیغ کر رہا تھا اور سب سلام بھی کرنے نہیں دیا جاتا تھا کہ یہ سلام نہیں، یہ فلاں چیز وہاں بھی ہو گیا ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس منع کرنے کی وجہ سے کم سالانہ 15-20 بچے ہاتھ میں آتے تھے اور 15-20 لوگ سلفی دعوت کو سمجھ جاتے تھے. لیکن جہاں سے تھوڑا سا معاملہ اس میں دوسری طرح کا ہوا، چپ ہونے کا ہوا، ختم ہونے کا ہوا، تو ایک بھی آدمی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا. امکانیات بڑھ گئے تھے لیکن، اور یہی حال تھا یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون فی دین اللہ. یا رسول اللہ، حالات دیکھیں اس سے زیادہ سنگین کہیں نظر نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ رہے کہ یہ پہلا بند بھی قبول کر لو کہ ہم واپس چلیں گے. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. تھوڑی معاف کیجئے گا تو میں کہوں، سلفی حضرات کہہ رہے ہیں کہ نص ہے، اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا ہے. وحی کے مدارج اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ پہلے درجے میں ہے، یہ دوسرے درجے میں نبی کا خواب ہے، تو اپنے حکم کے حساب سے وہ اسی درجے میں ہے جس سے صاف صاف اقرأ بسم ربک الذی کہا گیا. سمجھ رہے؟ اس میں مدارج نہیں ہے. اس میں بھی غلط فہمی ہے کہ ایک درجہ یہ بھی ہے اور ایک درجہ یہ بھی ہے، ایک درجہ یہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی اگر خواب مان لیں کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ یہ پہلے نازل نہیں ہوئی تھی، تو یہ بتائیے کہ اس کے بعد یہ چیزہ لوگوں کو جو کتاب و سنت پر ٹوٹ کر کے چلنے والے تھے، آج کوئی قائد چل سکتا ہے کیا؟ کوئی مشورہ دینے والا چل سکتا ہے؟ کہا کہ واپس چلنا ہے، اور واپس چلنے میں بھی کیا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اوپر سے 3-4 ایسی شرطیں کہ کسی قوم کو ختم ہو جانا ہو تو ایسی شرطیں مان لیں. بظاہر یہی تھا. کہا کہ السنا علی الحق، آخری عمر کہہ رہے ہیں جن کی زبان پر حق جاری ہے، السنا علی الحق ولیس عدونا علی الباطل. بھلا 1400 صحابہ گواہی دے رہے ہیں، آخر میں ابو بکر نے بھی یہی کہا، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھلا حقیقت یہی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے قائل کرنے کے بعد، اسی کو کہتے ہیں قائل کرنا، منطقی اعتبار سے، حصر کی حیثیت سے اور لف و دوران ساری حیثیتوں سے جو فلاسفہ بیان کرتے ہیں، کوئی راستہ نہیں بچا جس سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بالکل حق یہی ہے اور یہ باطل ہے. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، فَلِمَنْ أُعْطَى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا. ہم نے گھر چھوڑ دیا، اولاد گنوا دیا، سر کٹا دیا، سب کچھ کر دیا، اور ہم نے ان بنیادوں پر سب کچھ سہ لیا، لیکن دین کی بنیاد پر یہ گھٹیا اور دین سے کمپرمائز کر کے، بسم اللہ کو مٹا کر کے ایک مظلوم. دیکھیے ایک قاعدہ مجھے اگر یاد ہوتا تو چند قاعدے میرے ذہن میں آئے تھے. کہا کہ مصلحت عامہ، آپ صرف مصلحت، یہ بڑے علامہ ہیں اور کسی جاہل کے سامنے میں کسی دوسرے علماء کو جاہل سمجھتے ہیں. مصلحت عامہ کی وجہ سے مصلحت خاصہ کو قربان کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ ابو جندل یہاں پر جو بیڑیوں میں پڑے ہوئے نہ آپ لائے ہیں اور کن کن حالات سے آئے ہیں، اور اس پر آپ ایک دوسری چیز کہہ رہے ہیں کہ کأنہ مسعر حرب. بہت سلفیت کو سمجھنے کے لیے ایک ایک واقعات وہاں سے شروع کیجئے، اور امام اہل سنہ سے گزرتے ہوئے امام بخاری کیا چیز تھی بھی، اس سے زیادہ دیگرگوں حالات تو نہیں ہو سکتے تھے، خرطنک میں جا کے مر گئے، کیا چیز تھی، اور اس پر فخر کر رہے ہیں اس کتاب پر، بخاری کے منہج پر، اور کہتے ہیں کہ وہ ابن قیم کا مسئلہ نہیں ہے کہ جیوش الاسلامیہ علی المعطلہ والجہمیہ وفلانیہ، یہ سب کام بخاری بہت پہلے کر چکے تھے.
سب پر مرجئہ سے شروع کیا تھا، اور کسی کو نہیں چھوڑا جو پچھلے فتنے تھے اور جن افکار نظریات کی باتات کر رہے ہیں، سب کر دیا تھا. لیکن تھے کہاں وہ؟ کہاں پر، کن حالات میں تھے، کن ممالک و بلدان میں تھے اور کیسے تھے؟ یہ بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے. بہرحال آخری جملہ یہ ہے کہ دیکھیے، حالات کتاب و سنت سے تمسک اور فہم سلف صالح اور تعامل صحابہ کی روشنی میں دون افراط و تفریط، اور اللہ کی رضامندی کے لیے تقوی نہیں ہے تو سب بقیہ تین چیزیں بھی ختم ہیں. بقیہ لعلکم تتقون، اور اس تقوی میں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ جتنے ادیان جو محرف ہوئے یا اس کے اندر دین پیدا کیے گئے، ان سب چیزوں میں صراط مستقیم کو تھامے رہنا، اور کہاں کہاں کون کیسے بھٹکی تھی، ضالین کیسے ہوئی تھی اور مغضوب علیہم، اس کو بھی. اور دوسرا پہلو کہ جتنی بدعتیں اس دین کے آنے کے بعد پیدا ہوئی ہیں پہلے بھی اور آج تک پیدا ہو رہی ہیں، ان میں بھی اسی افراط و تفریط سے بچنا اور تقوی کی راہ اختیار کرنا. یہ خلاصہ ہے سلفی منہج کا، اور یہ امکانیات کھولتے ہیں. میں آپ تمام حضرات کو بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ یہی ایک جماعت 14 صدیوں کے ہزار تھپیڑوں، ہزار مصیبتوں اور ہزار طوفانوں، چاہے وہ افکار کے ہوں یا نظریات کے ہوں یا تلوار اور اس کے جھنکار کے ہوں، ان سب میں یہی ایک جماعت کم سے کم، معاف کیجئے گا اس کا غلط معنی مت لیجیے گا، نظریاتی طور پر اس کتاب و سنت اور فہم صحابہ اور تقوی اور رجوع اللہ سے جڑتی ہوئی آئی ہے. کاش کہ عملی طور پر ہو جائے تو آج بھی وہی دور پاس وہاں مل گئے، کعبے کو صنم خانے سے ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.